بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے رفیق تھے۔ آپ کی پیدائش اس وقت ہوئی جب کہ آپ کے والد غلامی کی حالت میں تھے۔ بظاہر اگرچہ آپ غلام زادہ ہیں، لیکن باطن آپ کی ذات بابرکات ہر طرح آزاد ہے۔ آپ کی کرامات کا ذکر اور ریاضت کا تذکرہ اکثر مذکور ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ دینار آپ کے والد کا نام تھا، اور بعد اس کے متعلق ایک روایت یوں بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ کشتی پر سوار تھے۔ جب کشتی درمیان دریا کے پہنچی تو ملاحوں نے مسافروں سے اپنی مزدوری طلب کی۔ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس کچھ نہیں، جس پر ملاحوں نے آپ کو بری طرح مارا، حتیٰ کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ جب آپ ہوش میں آئے تو پھر مارنا اور اجرت طلب کرنی شروع کر دی، اور کہا کہ اگر تم اجرت نہ دو گے تو تمہیں باندھ کر دریا میں پھینک دیا جائے گا۔ اس وقت دریا کی مچھلیاں ایک ایک دینار منہ میں پکڑے ہوئے کشتی کے گرد گرد آ گئیں۔ ایک مچھلی سے دینار لے کر آپ نے ملاحوں کے حوالے کر دیا۔ جب لوگوں نے یہ ماجرا دیکھا تو اپنے سلوک کو دیکھ کر سخت شرمندہ ہوئے۔ مذکور ہے کہ آپ دمشق میں رہتے تھے۔ خوبصورتی اور مالداری میں شور آفاق تھے۔ جامع دمشق میں، جس کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے تعمیر کروایا تھا، اس خیال سے معتکف تھے کہ مسجد مذکور کی تولیت ان کو مل جائے۔ چنانچہ 1 سال تک آپ عبادت کرتے رہے۔ جس کسی نے آپ کو دیکھا ہر وقت نماز ہی میں مصروف پایا، لیکن آپ اپنے دل میں منافق کہتے تھے کہ 1 سال کے بعد ایک رات مسجد سے باہر نکلے تو آواز سنائی دی، اے مالک، تو کیوں نہیں توبہ کرتا؟ آپ نے جب اس آواز کو سنا تو حیران ہو کر مسجد میں واپس آ گئے اور تولیت کے خیال کو دل سے نکال کر عبادت الہی میں مصروف ہو گئے، اور 1 سال کی عبادت ریائی پر نہایت شرمندہ ہوئے۔ صبح کو لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ مسجد کے لیے ایک متولی کی ضرورت ہے، اور آپ سے بڑھ کر کوئی شخص ہم کو بہتر نظر نہیں آتا۔ حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ نے دل میں کہا، خداوند، 1 سال کی سخت ریاضت کے باوجود مالک کو کسی نے پوچھا تک نہیں۔ اب کہ میں نے اپنے یقین کو درست کر لیا تو تو نے اتنے آدمیوں کو بھیج دیا کہ یہ کام میرے گلے میں مڑ دیں۔ خدا کی قسم، اب میں مسجد سے باہر نکلنا نہیں چاہتا۔ یہ کہہ کر ریاضت تو مجاہدہ میں مصروف ہو گئے۔ ایک دفعہ آپ ایک دیوار کے سائے میں آرام فرما رہے تھے، اور ایک سانپ نرگس کی شاخ منہ میں لے کر آپ کو پنکھا کر رہا تھا۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ میں مدت سے جہاد میں شریک ہونے کی خواہش رکھتا تھا، لیکن جب جہاد کا موقع آیا تو میں بیمار ہو گیا اور نہ جا سکا۔ اسی غم میں نیند آ گئی تو کیا دیکھا کہ کوئی شخص کہہ رہا ہے، یہ تب تیرے حق میں خدا کی نعمت ہے، کیونکہ اگر تو جہاد میں شامل ہوتا تو گرفتار ہو جاتا اور دشمن تجھ کو سور کا گوشت کھلاتے۔ چنانچہ میں نے خواب سے بیدار ہو کر شکر الہی ادا کیا۔ ایک دفعہ ایک دہریہ سے آپ کا مناظرہ ہوا اور بہت دیر ہو گئی۔ وہ کہتا تھا کہ میں حق پر ہوں۔ آخر فیصلہ اس امر پر ہوا کہ اپنے اپنے ہاتھ آگ میں ڈالیں، جس کا ہاتھ جل جائے وہ باطل سمجھا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا، مگر دونوں میں سے کسی کے ہاتھ کو آگ نے نقصان نہ پہنچایا۔ لوگ کہنے لگے کہ دونوں حق پر ہیں۔ اس بات سے دلگیر ہو کر آپ گھر میں گئے اور سر نیاز زمین پر رکھ کر بارگاہ الہی میں مناجات کی کہ 70 سال کی عبادت کے بعد ایک دہریہ کے برابر ہو سکا۔ غیب سے آواز آئی کہ تمہیں علم نہیں، محض تمہارے ہاتھ کی برکت سے دہریہ کا ہاتھ نہ جلنے پایا۔ اگر وہ تنہا ہاتھ آگ میں ڈالتا تو پھر فور جل جاتا۔ نقل ہے کہ آپ ایک دفعہ سخت بیمار ہو گئے اور زندگی کی امید نہ رہی۔ آخر اللہ تعالیٰ نے شفا بخشی۔ ابھی کمزور ہی تھے کہ کسی چیز کی ضرورت سے بازار جانے کا اتفاق ہوا۔ سامنے سے امیر شہر آ رہا تھا اور چوبدار لوگوں کو راستے سے ہٹاتا جا رہا تھا۔ مجھ میں اتنی طاقت نہ تھی کہ جلدی سے علیحدہ ہو جاتا۔ چنانچہ چوبدار نے میرے کو کوڑا مار کر علیحدہ کیا۔ میں نے کہا، خدا تیرے ہاتھ کو توڑے۔ دوسرے دن میں نے اس کو دیکھا کہ اس کا ہاتھ کٹا ہوا تھا اور چوراہا میں ذلیل آدمیوں کی طرف پڑا تھا۔ روایت ہے کہ آپ کے ہمسایہ میں ایک مفتن نوجوان رہا کرتا تھا اور آپ کو ہمیشہ اس سے رنج پہنچتا تھا، لیکن آپ ہر حالت میں صبر فرماتے۔ آخر اس آدمی کی شکایت لے کر چند آدمی آپ کے پاس آئے۔ آپ شکایت سن کر اس کے پاس گئے تاکہ اس کو سمجھائیں، لیکن وہ بدزبانی سے پیش آیا اور کہا کہ میں بادشاہ کا آدمی ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں بادشاہ سے کہوں گا۔ اس نے کہا کہ بادشاہ میری رضامندی کے خلاف کچھ نہ کرے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ بادشاہ نہیں سنے گا تو اللہ سے کہوں گا۔ اس نے کہا کہ کیا اللہ بادشاہ سے زیادہ کریم ہے؟ یہ بات سن کر آپ واپس چلے آئے۔ چند دن بعد اس کے نامناسب حرکات حد سے بڑھ گئیں اور لوگ دوبارہ اس کی شکایت کرنے لگے۔ چنانچہ آپ نے اس کو تنبیہ کرنے کا ارادہ کیا۔ راہ میں جا رہے تھے،
یہ غیب سے آواز سنی، ہمارے دوست کو اس کے اپنے حال پر چھوڑ دے۔ آپ کو اس آواز سے سخت تعجب ہوا، لیکن آپ اس شخص کے پاس چلے گئے۔ جب اس نے آپ کو دیکھا تو یہ سمجھ کر کہ پھر سمجھانے آئے ہیں، کہا کہ پھر آئے ہو؟ آپ نے کہا کہ میں اطلاع دینے کے لیے آیا ہوں کہ میں نے ایسی آواز سنی ہے۔ اس مفسد نوجوان نے کہا، اگر ایسا ہے تو میں اپنی تمام جائیداد خدا کی راہ میں بخشتا ہوں۔ یہ کہہ کر سب کچھ لٹا دیا اور نیک بن گیا اور گھر سے نکل گیا۔ حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مدت بعد میں نے اس آدمی کو مکہ معظمہ میں دیکھا، سوکھ کر کانٹا ہو گیا تھا اور جام بلب تھا، اور کہتا تھا کہ اس نے کہا کہ یہ ہمارا دوست ہے، تو میں دوست کی رضامندی سے گھر سے نکلا، اس کی رضا میں جاتا ہوں، چنانچہ میں نے توبہ کی، یہ کہہ کر جان دے دی۔ ایک دفعہ آپ نے مکان کرائے پر لیا۔ آپ کا ہمسایہ ایک یہودی تھا۔ آپ کے مکان کی محراب یہودی کے دروازے پر تھی، جہاں اس نے اپنا پخانہ بنایا اور روز نجاست آپ کے مکان پہ ڈال دیتا۔ کچھ عرصہ تک یہی حال رہا۔ آپ نے کسی بات کا کسی سے تذکرہ نہ کیا۔ ایک دن یہودی آ کر کہنے لگا، آپ کو میرے پخانہ سے کسی قسم کی تکلیف تو نہیں ہوتی؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک برتن اور ایک جھاڑو رکھی ہے، کوئی تکلیف نہیں، روز صاف کر لیا کرتا ہوں۔ یہودی نے کہا، کیا پسندیدہ دین ہے! خدا دوست دشمن خدا کی تکلیف کو برداشت کرتا ہے اور شکایت نہیں کرتا۔ اسلام قبول کر لیا۔ ایک دفعہ فرماتے ہیں کہ میں 40 سال تک بصرہ میں رہا، لیکن کھجور نہ کھائی۔ جب ارادہ کرتے تو نفس کو یہ کہہ کر اطمینان دلاتی کہ